السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی خاص حاضری کا عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جو لوگ موکلات کا شوق رکھتے ہیں، دوستو یہ عمل بالکل ریئل ہے، ٹھیک ہے، 100% ورکنگ حاضری ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو انجان ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کی مکمل معلومات جو ہے لے کر کسی کامل آدمی کے زیر نگرانی تب اس کو ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ عمل آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ انسان کے پاس بس جگرا ہونا چاہیے، انسان ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، اور مشکل اسی کے لیے ہوتا ہے جو ڈرپوک ہوتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو کوئی بھی بندہ جو موکلات کا شوق رکھتا ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے۔ غلط کام کرے گا تو ظاہر خود نقصان اٹھائے گا، کیونکہ یہ نوری مخلوق ہوتی ہے، یہ قرآن پاک کے موکلات ہوتے ہیں، قرآن پاک کے تابع ہوتے ہیں، تو یہ بالکل یہ تو پاکیزہ انسان کو پسند کرتے ہیں، اور پھر غلط کام کو کیسے پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو اس کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بالکل پاکیزگی مانگتی ہیں، انسان دھوکے باز نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو اور جو زیادہ کسی کا دل دکھانے والا ہو وہ اس عمل کو نہ کرے، کیونکہ عمل کے دوران جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کی آہیں اس وقت حائل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ نقصان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے توبہ کرنا تاکہ عمل کے دوران جن کا دل آپ نے دکھایا ہے کسی کا بھی، عمل کے دوران ان کی آہیں اس وقت حائل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو عورت کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے۔ دوستو اگر کوئی عورت موکلات کا شوق رکھتی ہے تو وہ یہ عمل کر سکتی ہے، اور وہ عورت جو صحت مند ہو، شریعت کی پابند ہو، باپردہ ہو، وہ عورت اس عمل کو ہاتھ نہ لگائے جو بار بار ناپاک ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ویسے 15 دن تو عورت آسانی سے پاک رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن عورتوں کو بار بار حیض کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس عمل کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک مکمل وہ اپنی صحت کو کنٹرول میں نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو عورت ہو اس عمل کو کرنا چاہے تو سب سے پہلے مضبوط ارادہ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ کوئی چیز ادھوری چھوڑ دینا یا آدھے راستے میں چھوڑ کر بھاگ جانا، ڈر جانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کریں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مضبوط ارادہ، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مضبوط جگرہ رکھتی ہو، ڈرنے والی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جب بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو عمل کر کے بندہ سوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، بعض اوقات مختلف قسم کی حرکات ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ انسان کو صرف چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچ دی، ٹھیک ہے، اس کا بازو ہلا دیا، لیکن یہ ڈرانا بھی ان کا اس لیے ہوتا ہے، صرف انسان کا چیک اپ کیا جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر جگرا کتنا ہے،
کیا یہ ڈرنے والا ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہے تو پھر وہ بھی تابع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ ڈرنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکیلے میں ہونا ہے۔ یہ عمل جو ہے 15 دن کا ہے، ایک اعتکاف کی صورت میں آپ نے کرنا ہے۔ اعتکاف جیسے انسان بیٹھتا ہے بالکل اکیلا، اسی طرح اعتکاف کی صورت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 15 دن بالکل آپ کے نزدیک کوئی بھی نہ آئے۔ اس کے لیے علیحدہ مکان اور علیحدہ کمرہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جہاں کوئی آدمی بھی نہ جائے اور نہ ہی کوئی حیض والی عورت جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس چلی گئی تو آپ کا عمل سمجھیں اس میں فرق آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کرنا ہے، کسی کامل آدمی کی زیر نگرانی میں کرنا ہے، کامل آدمی کی نگاہ میں رہنا ہے۔ اگر ہمارے پاس آ کر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو باقاعدہ آل محمد سادات سید بادشاہوں کی زیر نگرانی میں کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے روزہ رکھنا ہوتا ہے اور کھانا خود پکا کر کھانا ہوتا ہے۔ کھانے میں صرف جو کی روٹی ہونی ہے، ٹھیک ہے، جو کا آٹا آپ تھوڑا سا لیں گے جو کہ 15 دن نکال جائے۔ روزانہ چھوٹی سی روٹی آپ نے بنانی ہے اور خود ہی کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں خود ہی پکانا ہے اور خود ہی کھانا ہے۔ اس میں 2 غذائیں ہوتی ہیں، یا تو جو کی روٹی ہوتی ہے یا پھر بھنے ہوئے چنے۔ ان 2 خوراکوں میں سے آپ نے چوز کر لینا ہے کہ آپ 15 دن کس خوراک کے ساتھ آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لباس جو ہے بالکل سفید ہو، بالکل وائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غسل خانہ ساتھ ہو۔ بعض اوقات ایسا مسئلہ بنتا ہے ناپاکی کی حالت خدا نخواستہ ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اسی وقت غسل کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے گھر میں کرنا چاہے، وہ یہ جانے کہ میں یہاں کر سکتی ہوں، آسانی کے ساتھ ایک علیحدہ کمرہ اویلیبل ہے، علیحدہ روم ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو کے وہاں پردے میں رہ کر راز میں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو کامیابی کی ایک سیڑھی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جب سٹارٹ کی جاتی ہیں ان کو راز رکھا جاتا ہے، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ٹھیک ہے، بالکل خبر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے انتظام کی بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انتظام کیا کر رہی ہے، کیا کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ چیز راز رہے گی آپ کو کامیابی ہوگی۔ جب یہ راز کھولیں گی کہ بھئی میں تو فلاں عمل کر رہی ہوں، میں تو جنات کو پکڑ رہی ہوں، موکلات کو پکڑ رہی ہوں، تو اس طرح سمجھیں عمل کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو علیحدہ کمرہ، ٹھیک ہے، خوشبوئیں ہر وقت آپ کے پاس ہوں، اگربتی آپ کے پاس ہو۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں، عمل جو ہے غور سے نوٹ فرما لیں، ٹھیک ہے۔ تمام شرائط وغیرہ آپ نے سن لی ہوگی کہ بس انسان جگرے والا ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علیحدہ کمرہ، لباس سفید بالکل، اعتکاف کی صورت میں بیٹھنا ہے بالکل، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے عمل کے دوران، 15 دن کا عمل ہے اور 15 دن روزہ ہی رکھنا ہے۔ روٹی خود پکا کر کھانی ہے جو کی، ٹھیک ہے، یا پھر بھنے ہوئے چنے۔ دوستو یہ جو سکرین پر آپ سامنے عمل دیکھ رہے ہیں یہ سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص میں موکلات کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اقسمت علیکم اجب یا جبرائیل یا اسرائیل بحق قل هو اللہ احد اجب یا میکائیل یا اسرافیل
بحق اللہ الصمد، عجب یا اسرافیل یا تعطائل، بحق لم یلد ولم یولد، عجب یا عزرائیل یا رفتمائل، بحق ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو یہ سورہ اخلاص باموکل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بیچ میں نام لکھے ہوئے ہیں یہ موکلات کے نام ہیں۔ دوستو اس پڑھائی کو آپ نے 400 بار روزانہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں دن اور رات میں آپ نے 400 مکمل پڑھنا ہے، چاہے 200 بار صبح پڑھ لیں اور 200 بار شام کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ 200 پڑھنے کے بعد ایک بار آپ نے یہ دعا پڑھی کرنی ہے، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر 200 کے بعد یہ دعا آپ نے ایک بار پڑھنی ہے، صحیح ہے۔ تو دوستو اس طرح 15 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 400 بار روزانہ، ٹھیک ہو گیا۔ آخری دن موکلات کی حاضری ہوگی۔ دوستو اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل حاضری 100% ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ اب سب سے پہلی بات جو ہے جو انسان کی صحت پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کون سا ہے، گرم مزاج ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو بعض اوقات یہ حاضری انسان کے اندر ہو جاتی ہے، اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ بھئی میرے اندر جنات داخل ہو جائیں گے، نہیں، میں آپ کو یہ سچویشن بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ یہ حاضری ان کے اندر ہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے حاضرات ہو چکی ہے اور ان کی آوازیں بھی اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی بھی ایسا نقصان والا مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل بھی کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے، یہ نہیں ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے حاضری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے اندر آئیں پھر بھی آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، آپ کے ساتھ سوال و جواب ہوگا، آپ کو باقاعدہ آواز آئے گی کہ میرے ساتھ کوئی سوال و جواب کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور بعض اوقات صحیح سامنے آ کر سوال و جواب کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب آخری دن ہوگا۔ دوستو آخری دن موکلات آئیں گے، جس طرح آپ کو بتایا ہے، جسم میں سامنے یہ آنکھیں بند کر کے جیسے بھی آپ کو نظر آئے تو وہ سوال و جواب کریں گے، وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے ہم کو کس لیے یاد کی ہے۔ دوستو یہ وقت سب سے ہوشیاری کا وقت ہوتا ہے، عقل مندی کا وقت ہوتا ہے، یہاں پہ بالکل انسان کو مضبوط رہنا ہوتا ہے، ڈرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوستو اب جنات کی حاضری ہوئی آخری دن، وہ پوچھیں گے تو نے ہم کو کس لیے یاد کیا ہے۔ آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہم دوست رہیں گے، میں جب آپ کو یاد کروں گا آپ میرے ساتھ آئیں گے، میرے پاس آئیں گے، میں جو آپ کو جائز کام کہوں گا وہ آپ پورا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ باتیں جب عامل کرے گا، چلہ کرنے والا کرے گا، تو یہ کرنے کے بعد وہ موکلات کوئی نہ کوئی شرط پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وقت ہوشیاری کا ہوتا ہے کہ وہ شرط کون سی پیش کرتے ہیں۔ دوستو کبھی بھی بھول کر کوئی ایسی شرط قبول ان کی مت کر لینا جو آپ پوری نہ کر سکو، ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت جو ہو آپ کا اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ انکار بھی کر دو تو بھی چلے گا، ان کا بس نہیں چلے گا بالکل بھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ہمیں 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے، تو یہ بھی شرط نامنظور ہے کیونکہ آپ کا پورا گھر صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بکرا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے آپ بکرا دے سکتے ہیں تو آپ کہنا ٹھیک ہے
ہم بکرا دیں۔ دوستو یہ جو شرط پیش کریں گے بکرا، اس کا وہ طریقہ کار خود ہی بتائیں گے موکلات کہ فلاں جگہ پہ ذبح کر کے یا گوشت بنا کے آپ نے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے موکلات خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں لے آنا ہے، کس جگہ لے آنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے گوشت کرنا ہے، پکانا ہے نہیں پکانا، سب کچھ تمام ڈیٹیل موکلات ہی دیں گے۔ اگر آپ کے پاس بکرا بھی نہیں ہے تو آپ کہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرنا کہ ہم غریب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مرغی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ بکرا دیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے پابند رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا کام ہے پڑھائی میں پابندی کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب بھی آپ پڑھائی چھوڑیں گے، ناغہ کریں گے تو ان کو بہت ڈسٹربنگ ہوتی ہے اور پھر یہ حاضری نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ہے عمل، اس کا طریقہ کار مکمل آپ کو بتا دیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا شرائط ہیں، کون سا لباس پہننا ہے، کس چیز کی روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے کوئی عورت، چاہے کوئی مرد، جو بھی شوق رکھتا ہے بالکل بے فکر ہو کہ وہ یہ شوق پورا کر سکتا ہے، ان سے ہم کلام ہو سکتا ہے، دوستی کر سکتا ہے، لیکن پاک صاف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں پاکیزگی مانگتی ہیں، انسان دھوکے باز نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ جتنا آپ پاکیزہ رہو گے اور جتنا زیادہ ان کا ورد کرو گے، یہ چیزیں آپ کے ساتھ دوستی کریں گی اور آپ کو تار دیں گی۔ ہر جائز کام آپ کا پورا کریں گی، اور کبھی بھی بھول کر بھی ان کو غلط کام مت کہنا، کیونکہ یہ چیزیں پھر ناراض ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان کو نقصان بھی دے جاتی ہے۔ دوستو یہ بہت ہی زبردست آسان ترین عمل ہے، اس میں کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو نیچے واٹس ایپ کا آئیکن ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ ایسے کام جب بھی شروع کریں ماں باپ کی دعا لے کر، مرشد سے دعا لے کر پھر یہ عمل سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑے جو ہوتے ہیں نا مرشد ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے نا انسان کو کامیابیاں دلاتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔